قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ جی خوش آمدید، تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا چھٹا انتخابی مقابلہ ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹ حسب روایت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آج جن کے مابین مقابلہ ہوگا، اور ان کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حسب روایت منصفین کا ایک بہت ہی شاندار پینل موجود ہے۔ رضوان بھائی نے آج پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رضوان بھائی، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رضوان بھائی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر تو ہیں ہی، اور سارا کچھ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ تدریس سے وابستگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ARYQTV کے سینئر ہوسٹ جناب آشکار داور صاحب۔ ہم اپنے تینوں منصفین کو یہاں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ اپنے کنٹسٹنٹ کا تعارف آپ سے کرواؤں گا اور پھر چند مصرے اور پھر مقابلے کی جانب ہم جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو سب سے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں وہ ہے محمد حذیفہ شاہ۔ محمد حذیفہ کے ساتھ ردا تاشفین بیٹھی ہیں، اور ردا تاشفین کے ساتھ محمد عمر تشریف فرما ہے۔ آپ تینوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا شاندار ہے، نجات دہندہ، اور یقیناً ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے نجات دہندہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کی جانب جائیں، چند مصرے اور پھر مقابلے کی جانب کے خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، اور خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ انہی اشعار کے ساتھ، انہی مصروں کے ساتھ آج کے مقابلے کا آغاز کریں گے۔ اپنے پہلے مقرر کو روسٹرم پر بلاؤں گا۔ ہمارے پہلے مقرر آج کے محمد حذیفہ شاہ روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا، آفاق کو آسمان سے سجایا، آسمان کو ستاروں سے سجایا، ستاروں کو سفیدی سے سجایا، سفیدی کو چمک سے سجایا، چمک کو دمک سے سجایا، دمک کو کشش سے سجایا، کشش کو زیبائی سے سجایا، زیبائی کو سورج سے سجایا، سورج کو سیرت سے سجایا، سیرت کو انسان سے سجایا، انسان کو اعمال سے سجایا، اعمال کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو قرآن سے سجایا، اور قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ سدیسی وقار، نجات دہندہ کا مطلب نجات دلانے والے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت نجات دہندہ ہے۔ صدی علی وقار، جب ہم ماضی میں جھانکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے جہاں انسانیت سوز حالات تھے۔ کہیں غلامی کی زنجیریں تھی تو کہیں پتھروں کی عبادت تھی، کہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو کہیں ماؤں کو بازاروں میں بیچا جا رہا تھا۔ صدی علی وقار، معاشرتی اقدار دم توڑ چکے تھے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کی انتہا کر رہے تھے، قبائلی سطح پر 100 سال انسانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، عدل و انصاف معدوم ہو گیا تھا۔ صدی علی وقار، لوگ سود جیسی ایک لعنت کو اپنے کاروبار کا جزء لا ینفق تسلیم کرتے تھے اور اپنے نسب کے بارے میں کفایت شناس لوگوں سے رابطہ کرتے تھے۔ صدی علی وقار، انہی خرابیوں کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ آفروز ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹنے لگے، معجزات رونما ہونے لگے۔ شاہ ایران کے محل پر زلزلہ آیا، اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا، وہ یکا یک بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ صدی علی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت عورتوں کو عزت ملی، غلاموں کو نجات ملی،
غلاموں کو نجات ملی اور انسانیت کو غیر خداؤں سے آزادی حاصل ہوئی، اور اکنامیکلی سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا کہ دینے والے تو بہت ہوتے تھے لیکن لینے والوں کی کمی ہو گئی۔ صدر ذی وقار، آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یوں تو یہ ایک مسلم معاشرہ ہے، لیکن انہی خرابیوں کی وجہ سے یہ معاشرہ تباہ حال ہو چکا ہے۔ صدر علی وقار، ضرورت اس امن کی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیا کیا جائے اور ان تمام خرابیوں سے نجات حاصل کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی ہماری اگلی مقررہ ہیں ردا تاشفین، روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ طلوع اسلام سے قبل اہل عالم کی حالت نگفتہ باتی صدر علی وقار، انسانیت منہ چھپا رہی تھی، رحم کا لفظ عربوں کے لیے اجنبی تھا، بھائی بھائی کے خلاف نبرد آزما تھا، انسانیت کی کشتی ظلم و استبداد کے بھور میں ہچکولے کھا رہی تھی، زمین ششدر تھی اور آسمان اہل زمیں کو چیرا دستیاں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یکدم وادی بدھا میں ایک آواز پیدا ہوئی، منظر بدلا، بجلی چمکی، بادل گرجے اور زمین فخر سے جھوم اٹھی کہ رحمت دو عالم سرور کونین محبوب سبحانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لا چکے تھے۔ آپ کی آمد سے اس دنیا میں ہر شے کو نیا وجود مل چکا تھا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا اور آپ کی زندگی کو عملی نمونہ قرار دیا۔ اقوال کو احادیث اور عمل کرنے کو سنتوں سے رہتی دنیا تک جانا جاتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بخشش اور نجات کے لیے دعائیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے لیے نہ صرف کوششیں کی بلکہ اپنے عمل سے اپنی امت کو سیدھی راہ بھی دکھائی۔ اور جناب صدر، جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی جواب، میری امت، میری امت، میری امت کی بخشش اور نجات۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی نجات کے لیے جہاں بہانے تلاش کرتا ہے وہیں نجات کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جناب صدر، جب میں ماضی کا مطالعہ کرتی ہوں تو نجات دہندہ کے راستے دکھائی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں بھی آپ نے ہمیشہ حق کی پیروی کی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ پیدا کیا، امن قائم کیا۔ آپ نے اس دور کی عورتوں کو زندہ دگور ہونے سے نجات عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کو وسیع کیا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضعیفوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا پیغام زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں نجات کی راہ میں رہنے کی راہ دکھاتی ہے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات کی وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات کی وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت تقریر کی ردا تاشفین آپ نے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ نبی ہی ہمارے نجات دہندہ ہیں اور جہنم بھلا سرد کیوں کر نہ ہوگی کہ محو دعا ہے ہمارے محمد۔ اگلے مقرر اسٹیج پر آئیں گے، روسٹرم پر آئیں گے، محمد عمر روسٹرم پر تشریف لائیں اور تقریر کا آغاز کریں۔ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے چلے جانے والے بتوں کی پوجا کو خدا سے ذریعہ تقرب سمجھ رہے تھے صدر علی وقار، کہ دوسری جانب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال ہے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں آپ کے استقبال میں بلند کی جاتی ہیں۔ پھر یثرب میں ایک قلیل مدت قیام کے بعد آپ کی نظر صدیوں سے چلی آتی اہل مشرکین کے بیچ چھڑی جنگ پر پڑتی ہے، جس کا فائدہ اٹھانے والے اہل کتاب کا سودی نظام غریب طبقوں کو کچلے جا رہا ہے، تو آپ نجات دہندہ بنتے ہوئے پہلے مشرکین کو دین اسلام کی طرف مائل کر کے شرک سے نجات دلاتے ہیں،
پھر ایسی لامثال بھائی چارگی قائم کرتے ہیں کہ جس میں برتری کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ تقوی سے ہوگا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اہل کتاب کو بھی میثاق مدینہ قائم کرنی پڑی اور سودی نظام سے نجات ملا کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بن سکے، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بن سکے۔ روئے زمین کو حسن بخشنے والے اور جہالت کے دلدل سے نجات دلانے والے، اور جہالت کے دلدل سے نجات دلا کر ہدایت کی جانب راہ دکھانے والے ہمارے نبی خاتم المرسلین کی ذات ہے صدر علی وقار۔ یہ وہ ذات ہے جو کبھی حجر اسود نصب کرنے کے موقع پر ایسی فراست کا مظاہرہ کریں، ایسی فراست کا مظاہرہ کریں کہ جس میں خون کی ندیاں نہ بہیں اور فساد و دنگے سے نجات ملے، تو کبھی بیٹیوں کو اپنی رسوائی سمجھ کر زندہ دفن کرنے والوں کی نفی میں بیٹیوں کو غنیمت جان کر ان کی پرورش کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ وہ ذات جو کبھی عمر بن لوہی کے پھیلائے گئے شرک سے نجات دلا کر دین اسلام کی اصطلاحات و تعلیمات سے آشنا کروائیں، اور انصر اخاک ظالمن او مظلومن فرما کر ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کا حکم دیں۔ ارے آپ تو وہ ذات ہیں جو کبھی معراج کے موقع پر صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کے بجائے تمام امت مسلمہ کو جہنم سے نجات دلائیں کہ آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے۔ کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا۔ شکریہ۔ آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے۔ یہ تھے محمد عمر، اور آج کا مقابلہ بھی مکمل ہوا اور نسبتاً آج زیادہ بہتر مقابلہ ہوا ہے پچھلے مقابلوں سے۔ بہرحال حتمی رائے تو جج صاحبان ہی کی ہوگی، اور ان سے رائے جاننے کے لیے ان کی جانب چلتے ہیں۔ آج آغاز کریں گے رضوان بھائی آپ سے، کیا آپ کی رائے ہے اور پھر اوبویسلی فیصلہ بتائیں۔ بالکل، ہر مقابلے کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے اور جس ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے اسی بنیاد پر ان کو پرکھا جاتا ہے۔ اور حذیفہ آپ نے تقریر کا آغاز ایک دم سے کر دیا، میری سماعتوں کے حساب سے تھا، اور جلوہ افروز تھا، جلوہ آفروز ہو گیا۔ بہرحال دیکھیں، آپ ایک ہی جانب آپ کی نگاہ رہی، باڈی لینگویج میں آپ کو روسٹم کے چاروں طرف ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک عمومی تاثر میرا یہ تھا۔ تاشفین بیٹا جو ہے اچھی تقریر رہی آپ کی، باڈی لینگویج بھی اچھی تھی، اور دور اور دور میں ذرا فرق ہے، تھوڑا سے تلفظ کے معاملات تھے، لیکن مجموعی تاثر اچھا رہا۔ اور عمر بیٹا، میں آپ کی سیریز کے تمام اساتذہ سے میں یہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے بچوں کو مونوٹون نہ کریں، کیونکہ جب آپ ایک پیراگراف کو تقریر کا ختم کر کے جب اگلا پیراگراف بھی اسی کا تسلسل ہونا چاہیے، کبھی آپ آڈیو کی اس کی سنیں گے نا تو لگے گا آپ نے اگلی تقریر شروع کر دی، وہ لگا نہیں کھا رہا، وہ جو ویوز ہیں نا اس کی وہ مناسب نہیں رہتی۔ لیکن تقریر آپ کی ٹھیک تھی، اور بس بہت زیادہ ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تقریر جو ہو اندر سے وہ نکل کر آنے چاہیے۔ آپ کو تقریر کی ایکٹنگ کرنے کے لیے نہیں کہا، معذرت کے ساتھ جو میں نے محسوس کیا وہ بتا رہا ہوں، باقی میرے خود اساتذہ موجود ہیں تو وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آج آپ کی رائے کا بڑا انتظار ہے مجھے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ جو دونوں احباب ہیں یہ میری ہی رائے ہے، ہاں سیدھی بات ہے، لیکن آپ کی تو ایک جداگانہ حیثیت تو ہے۔ نہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے۔ آپ کو یہ کیو ٹی وی یہ ادارہ ہے، اور یہاں کوشش یہ نہیں ہوتی خدا نواسا کہ دل آزاری ہو ان بچوں کی، بلکہ تربیت کے مراحل ہیں جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ بیٹا کچھ باتیں جو بار بار ہمارے احباب نے کہی ہیں آپ لوگوں سے، آپ سے پہلے والوں سے بھی کہی بات، اب جیسے قرآن ہے تو سب کو معلوم ہے قرآن ہے، تو قرآن اگر ہم کریں تو یہ کہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے معیوب کہ جیسے اپنی کتاب کا نہیں پتہ تو وہ قرآن کیا۔ بہرحال معاشرتی اقدار اور معاشرتی اقدار فرق ہے دونوں میں، اقدار ہوتی ہے، اقدار کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بقیہ قبل، اس سے قبل یہ ہوا اور اس سے قبل یہ ہوا، تو
बहरहाल इस तरह की और भी गलतियाँ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिल आज़ारी के लिए नहीं है, इस्लाह के लिए है। हम भी अपनी इस्लाह करते हैं, आप भी कीजिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और दुआ कीजिए कि ये इदारा जो QTV है ये हमेशा इसी तरह से खिदमत आमीन, करे दीन की, आमीन। और ये सारे अहबाब जो सामने नज़र आते हैं और जो इसके पस मंज़र में हैं और इसके मालिकान, उन सब की एक ही ख्वाहिश है कि मुस्लिम उम्मा की ये नस्ल जब ये महफूज होगी तो सरकार मदीना का झंडा लेकर पूरी दुनिया में सरकार का पैगाम पहुंचाएगी। इंशाल्लाह, बस यही काम है इंशाल्लाह। हमारा, और क्या कोई काम बात है डॉक्टर साहब आपकी। आशका भाई आपसे जानना चाहूँगा। बच्चों ने मुकाबलतन आज बेहतर तकरीरें की तीनों ने, लेकिन वही बात, तीनों ने तलफ़ुज़ में गलतियाँ की हैं। ये बड़ा मसला है आजकल। एक बात ये होगी, दूसरी है कि अब हुज़ैफ़ा शाह जो है वो आपने पॉजिटिव बहुत दिए और टॉपिक को आप दाएं बाएं टच करते हुए निकल गए, टॉपिक पे आपने एम्फसाइज़ नहीं किया था, ठीक है ना। अच्छा, रिदा ताशफीन जो है ना, आपके भी तलफ़ुज़ की गलतियाँ थी और कंटेंट अब मवाद आपका बेहतर था और दूसरे मुक़र्रिरीन के मुकाबले में। और निजात की दुआओं के हवाले से भाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजात दहिंदा इस दुनिया में भी हैं और रोज़े महशर भी होंगे। मुझे याद आया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का विसाल हुआ तो अम्मा ने फरमाया कि हर नबी की एक दुआ लाजमी कबूल है, आप भी दुआ किए। तो फरमाया वो दुआ मैंने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रखी है। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। तो मकसद कहने का ये है कि अच्छा मोहम्मद उमर साहब, आपने तलफ़ुज़ आपने भी गलती की है, लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको पकड़ा है और मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। डॉक्टर साहब ने, रिज़वान भाई ने भी यही कहा कि आप अच्छे खासे एक मजमून में चल रहे थे, भूल गए, आपने दूसरा टोटा जोड़ दिया उसके साथ, ठीक है। महसूस हुआ हमें, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा कि मतलब आप रुके नहीं, बुरा नहीं आपने तो क्या हो गया भूल गया है, ये इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। इस तरह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, थैंक यू। नतीजा मुझे बता जी जी, अच्छा, आप बता दें। ये पूछे इन तीनों का दिल क्या कह रहा है, कौन जीता है? इन तीनों से पूछूं? ये तो जाहिर सी बात है, वो कह नहीं पाएंगे। नहीं, खुद अपना फैसला कर ले इतनी बातों के बाद। सादा सी बात है, हमारी मुश्तरका राय के मुताबिक हमारी बेटी रिदा ताशफीन माशाल्लाह ये आज की इस मुकाबले में कामयाब है, लेकिन आप लोग भी नाकाम नहीं है क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा आपने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है जी, क्या बात है। रिदा, आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। इसी के साथ हमारा आज का राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।